السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو کی ایک نئی پیشکش خلفائے راشدین کا تیسرا حصہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے۔ جی ہاں، اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی کا دل آویز تذکرہ کہ جن کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ بدر کے روز وہ فوت ہو گئیں تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ آپ پہلے پہل ایمان لانے والوں یعنی السابقون الاولون میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کی پیشانی پر ایک داغ ہے جسے قیامت تک مٹایا نہ جا سکے گا۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی کی حیرت انگیز کہانی سنا رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ اسلام کا دامن شہادتوں سے مالا مال ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سے آج تک مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آج واقعہ کربلا کو شہادت کا سب سے بڑا واقعہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایسا خیال کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت حد درجے مظلومانہ شہادت ہے۔ 40 دن تک فسادیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا۔ یہ سانحہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سے نوازا۔ یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں۔ اس کے علاوہ بھی جن کے فضائل بے شمار ہیں، وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن افسوس جب ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو ان کے صفحات پر اس جیسی ہستی کا بھی خون پھیلا نظر آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبداللہ اور ابو عمرو کنیتیں تھیں، لیکن کنیتیں مشہور نہیں ہوئیں۔ مشہور لقب ذو النورین ہے، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی، لہذا آپ کو یہ لقب ملا۔ دوسرا لقب غنی ہے، بہت مالدار تھے،
لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے تھے، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے۔ آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ امیہ ہاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے، اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے۔ قریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا۔ اسی طرح بنو ہاشم کے ذمے کعبے کی نگرانی کا کام تھا۔ گویا دونوں خاندان مرتبے والے تھے۔ عثمان غنی کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا، عفان اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ والدہ کا نام اروا تھا۔ بی بی اروا کی والدہ کا نام ام حکیم بیضا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی آپ کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہن تھی۔ اس طرح بی بی اروا آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی اور عثمان آپ کے بھانجے تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتب میں بہت کم ملتے ہیں۔ اتنا ذکر ضرور ملتا ہے کہ گھر والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اچھے آدمیوں کی طرح رہنے کی تربیت دی۔ بڑے ہوئے تو غلے کی تجارت شروع کر دی۔ بہت ایماندار تاجر تھے، کاروبار خوب چمکا، بہت دولت مند ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی دولت کو فضول کاموں میں خرچ نہ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے۔ اس زمانے میں شراب پینے کا رواج تھا، بہت کم لوگ اس بری عادت سے بچے ہوئے تھے، لیکن عثمان نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 34 سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی۔ چنانچہ اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر، مجھے اللہ نے تیری اور تمام خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان غنی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبوت کا پہلا سال تھا۔ اس وقت تک صرف گنتی کے چند نیک لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان نیک لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ سعودہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ عثمان اسلام لانے سے پہلے ایک دن ان کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا، بھانجے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا دین قبول کرنے میں ہی بہتری ہے۔ خالہ کی باتوں کا بھی عثمان پر بہت اثر ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالہ کی باتوں کا ذکر کیا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، اللہ کی قسم، جو کچھ تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پھر انہوں نے خود بھی اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل بالکل موم ہو گیا۔ پھر جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جناب ذوالنورین میں اس قدر خوبیاں تھیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ نبوت کے اعلان کو جب 4 سال گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس پر مکے کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ عثمان غنی کے کافر چچا حکم بن ابی العاص کو ان کے اسلام لانے کے بارے میں معلوم ہوا تو آگ بگولا ہو گیا۔
عثمان غنی کو رسیوں سے جکڑ کر مارنے پیٹنے لگا اور ان سے کہتا کہ یہ نیا مذہب چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ مار پیٹ صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے رہے، جواب میں یہی فرماتے، جو چاہو کر لو، اسلام کو تو اب نہیں چھوڑوں گا۔ آخر حکم تھک گیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ دوسرے کافر بھی آپ کو ستاتے رہے۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھا تو نبوت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور نہیں کر دیتا اس وقت تک تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ حبشہ عرب کے جنوب مغرب کی طرف سمندر پار افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے۔ سمندر کا نام بحیرہ قلزم ہے۔ آج کل یہ ملک ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ حبشہ پر حکومت کرتا تھا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، لیکن بہت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا۔ دوسرے مذہب کے لوگوں پر خود ظلم کرتا، نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے معانی ہیں جدائی یا اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنا۔ اسلام میں ہجرت کا مطلب ہے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں اس لیے جانا کہ اپنے دین کو بچایا جا سکے اور کسی ڈر یا رکاوٹ کے بغیر اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ دین کی خاطر اپنا پیارا وطن اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان مسلمانوں کو ابھی حبشہ گئے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی، سب مکے کی طرف واپس پلٹے۔ عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھیں۔ مکے کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا۔ مکے کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں وہی حال تھا، مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس مرتبہ 102 مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ بھی تھے۔ یہ ان کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے اپنے آدمی حبشہ بھیج کر کوشش کی کہ نجاشی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ لوگ کئی سال وہاں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ قبل یہ پھر مکے پہنچے۔ نبوت کے 13ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ یثرب مکے کے شمال میں قریباً 421 کلومیٹر دور ایک بہت پرانا شہر تھا۔ وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ ان نیک لوگوں کو اسی لیے انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کی دعوت قبول فرمائی، لیکن خود یثرب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔
اس طرح آپ کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور سوائے چند ایک مسلمانوں کے سب مدینے پہنچ گئے۔ عثمان اور رقیہ نے بھی اس زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اس تیسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یثرب پہنچ کر اوس بن ثابت انصاری کے مہمان بنے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور یثرب کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، یعنی نبی کا شہر۔ اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اس کا نام بئر روما تھا۔ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، وہ پیسے لیے بغیر اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ عثمان نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا، یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر رضامند ہوا۔ یہ اس طرح طے ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی لینے کی باری ہوگی، ایک دن سیدنا عثمان کی۔ جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی، مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ اب اسے کنویں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کنویں کا باقی نصف حصہ بھی فروخت کر دیا۔ یہ حصہ بھی سیدنا عثمان نے خرید لیا اور سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب کوئی روک ٹوک نہ رہی، مسلمان جس وقت چاہتے پانی لے سکتے تھے۔ آپ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے 20,000 درہم میں خریدا۔ بھائی چارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد آپ انہی کے ہاں اترے تھے۔ اونچے رتبے کے صحابی تھے، احد کی لڑائی میں شہادت پائی۔ ابتدا میں مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا 7 والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے۔ اس پر سیدنا عثمان فوراً آگے بڑھے، 10,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور عثمان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور ان سے فرمایا، تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا، تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمارداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور قریبی صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مدینے میں چھوڑا تاکہ وہ تیمارداری کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کریں۔ جس روز بدر کا معرکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے، بیٹی کے انتقال کی اطلاع ملی، بہت صدمہ محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر انہیں حصہ دیا اور فرمایا، تمہارا ثواب بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ کہا کرتے تھے، افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ نکاح ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس لڑائی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔
दूसरे मुसलमानों की तरह बहादुरी से लड़े। दर्रे पर मुकर्रर 50 सवार जब इस दर्रे से हट गए और काफिरों ने उस तरफ से अचानक हमला किया तो मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैली तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो सदमे से निढाल होकर अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। फिर जब मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तब सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो भी उनमें शामिल थे। गज़वा खंदक में भी आप रजी अल्लाह अन्हो ने भरपूर हिस्सा लिया। फिर खंदक की हिफाजत के लिए जिन सहाबा को मामूर किया गया उनमें सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो भी शामिल थे। मुसलमानों को काबे से बहुत मोहब्बत थी। जब से हिजरत करके आए थे काबे की ज़ियारत नहीं कर सके थे। हिजरत के छठे साल ज़ीक़ात के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को साथ लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। इनमें सैयदना उस्मान भी शामिल थे। आपका इरादा उम्रा करने का था। मक्के में कुरैश को खबर हुई कि मुसलमान मक्के की तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। उनके बहुत से नौजवान मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए निकल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आपने रास्ता बदल लिया और मक्के से चंद मील दूर हुदैबिया के मकाम पर पहुंच गए और यहीं पड़ाव डाल दिया। हुदैबिया से आपने कुरैश को पैगाम भेजा कि हम लड़ने नहीं आए बल्कि सिर्फ काबे की जियारत के लिए आए हैं। उम्रा के बाद हम वापस मदीने चले जाएंगे। कुरैश ने इस पैगाम के जवाब में ताइफ के एक रईस उर्वा बिन मसूद को बातचीत के लिए भेजा। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा बिन मसूद से भी यही कहा कि हम लड़ने की नीयत से नहीं आए, सिर्फ उम्रा करेंगे। उर्वा बिन मसूद ने वापस जाकर कुरैश से कहा, भाइयों, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों कैसर किस्रा और नज्जाशी के दरबारों में गया हूं, लेकिन मैंने किसी बादशाह की इतनी इज्जत होते नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनकी करते हैं। अल्लाह की कसम, जब आप थूकते हैं तो आपके साथी अपने हाथ आगे कर देते हैं। थूक उनमें से किसी की हथेली पर पड़ता है, वो उसको अपने चेहरे और बदन पर मल लेता है। जब वो कोई हुक्म देते हैं तो सब उसकी तामील के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब आप वुजू करते हैं तो उस वुजू के पानी के हुसूल के लिए यूं महसूस होता है जैसे लड़ पड़ेंगे। आपके यहां जब कोई बात करते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता और पस्त आवाज में। आपकी अजमत के पेश नजर आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि तुम मुसलमानों से सुलह कर लो। कुरैश ने उनकी बात न मानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके पास एक कासिद को भेजा। कुरैश ने उनके साथ बदसलूकी की। अब आपने उस्मान गनी को भेजा और कुरैश को पैगाम दिया कि हम जंग के लिए नहीं आए बल्कि काबे की जियारत के लिए कुर्बानी के जानवर साथ लेकर आए हैं। तवाफ और कुर्बानी करके हम वापस चले जाएंगे। सैयदना उस्मान से उनके करीबी ताल्लुकात थे। इस पर उन्होंने कहा, आप उम्रा कर लें, हम दूसरे मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। सैयदना उस्मान ने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों के बगैर उम्रा नहीं करूंगा। इस पर काफिरों ने उन्हें मक्के में रोक लिया। इधर ये खबर फैल गई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के वापस न आने की वजह से मुसलमानों को भी इस खबर पर यकीन हो गया। उन्हें शदीद सदमा हुआ, गुस्सा भी बहुत आया। वो सब काफिरों से बदला लेने के लिए बेचैन हो गए। हालत उस वक्त ये थी कि मुसलमान सिर्फ 1400 थे। लड़ाई का सामान पास नहीं था। उनके पास सिर्फ तलवारें थी। दूसरी तरफ दुश्मन पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला कर सकता था। वो हजारों थे और अपने घर में थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा तो अपने रब पर था। आपने बबूल के एक दरख्त के नीचे अपने तमाम सहाबा से बैत ली कि उस्मान का बदला लेने के लिए लड़ेंगे, मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे।
सैयदना उस्मान की तरफ से आपने खुद अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखकर बैत की। मतलब ये कि आपने अपने दूसरे हाथ को सैयदना उस्मान का हाथ करार दिया और फरमाया, और ये उस्मान का हाथ है। इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है, इसलिए कि इसमें शरीक होने वालों से अल्लाह ताला ने अपने राजी होने का ऐलान फरमाया। ये ऐलान कुरान करीम की सूरह फतह में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरा। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। गोया जिन लोगों ने उस वक्त ये बैत की, अल्लाह उनसे खुश हो गया। इससे बड़ी खुशबख्ती और क्या हो सकती है कि अल्लाह खुश हो जाए। इसलिए सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का हाथ करार देकर उस बैत में उन्हें भी शामिल कर लिया था, ताकि शहादत के बहुत बड़े मर्तबे के साथ साथ वो उन लोगों में भी शामिल हो जाएं जिनसे अल्लाह राजी हो गया। बैत के बाद मुसलमान लड़ाई की तैयारी कर रहे थे कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंच गए। उन्हें जिंदा सलामत देखकर मुसलमान बहुत खुश हुए। उधर मुसलमानों के जोश और जज्बे की कैफियत देखकर काफिर मुसलमानों से सुलह पर आमादा हो गए। उन्होंने चंद शराइत पर मुसलमानों से सुलह कर ली। एक मुआहदा लिखा गया, उसमें ये तमाम शराइत दर्ज की गईं। उस मुआहदे का नाम सुलह हुदैबिया मशहूर हुआ और ये बैत बैत रिजवान के नाम से मशहूर हुई। मुआहदे की एक शर्त यह भी थी कि इस साल मुसलमान उम्रा किए बगैर चले जाएं। अगले साल ज़िक़ाद के महीने में कुरैश 3 दिन के लिए मक्के से निकल जाएंगे। मुसलमान उन दिनों में उम्रा कर लें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ वापस चले गए। बैत रिजवान के बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु खैबर की लड़ाई में शरीक हुए। ये लड़ाई हिजरत के 7वें साल मुहर्रम के महीने में पेश आई। फतह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को खैबर में जमीन का एक हिस्सा इनायत फरमाया। हिजरत के 8वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्के की तरफ रवाना हुए। उनमें सैयदना उस्मान गनी भी शामिल थे। मक्के की फतह के बाद हुनैन की लड़ाई में भी उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने शिरकत की। इसके बाद तबूक की लड़ाई का वाकया पेश आया। रूम का बादशाह मदीने पर हमला करना चाहता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उसका मुकाबला करने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द से भी मदद के लिए मुसलमानों को बुला लिया। इस तरह एक बड़ा लश्कर जमा हो गया। इतने बड़े लश्कर के लिए खुराक, साजो सामान, हथियारों और सवारियों का इंतजाम एक मसला था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से दिल खोलकर चंदा देने का ऐलान किया और फरमाया कि ऐसा करने वालों के लिए जन्नत है। मुसलमानों ने इस मौके पर एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु घर का सारा सामान ले आए। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु घर का निस्फ सामान ले आए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने 40,000 दिरहम दिए। बाकी सहाबा ने भी जितना ज्यादा से ज्यादा मुमकिन था रुपया और सामान दिया। औरतों ने अपने जेवर उतार कर ढेर कर दिए। उस रोज सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने तो हद ही कर दी। हुआ ये कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने मुल्क शाम के लिए एक काफिला तैयार किया था, जिसमें पालान और कजावे समेत 200 ऊंट थे। तकरीबन 30 किलो के करीब चांदी थी। आपने ये सब सदका कर दिया। इसके बाद फिर 100 ऊंट पालान और कजावे समेत सदका किया। इसके बाद 1000 दीनार, जो तकरीबन 5.5 किलो सोने के बराबर है, नकद लेकर आए और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में बखेर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ ہجرت کا 24واں سال شروع ہونے سے 3 دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے۔ اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے۔ جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔ اسی طرح آرمینیا فتح ہوا۔ 27 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی۔ اس طرح طرابلس، قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ 29 ہجری میں تو گویا فتوحات کا سیلاب ہی آ گیا۔ کچھ علاقوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بغاوت شروع کر دی تھی، ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ چنانچہ فارس، مرو، بلخ اور ہرات تک سارے علاقے فتح کر لیے گئے۔ سیستان، تخار، ترکستان فتح ہوئے۔ ترکستان ایران اور چین کے درمیان واقع ہے۔ طالقان، فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا۔ بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جا ملی۔ ایک سالار عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا۔ اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا۔ کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان، بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں۔ ایران میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا آخری آتش پرست حکمران یزدگرد ابھی زندہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بھاگ کر ترکستان چلا گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خراسان اور پھر سیستان پہنچا۔ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن اسلامی لشکر نے دونوں جگہ اس کی بغاوت کو کچل دیا۔ خود یزدگرد ایک پن چکی والے دیہاتی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 8ویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد ایران میں بغاوتوں کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ کانسٹینس نے شام اور مصر پر حملے کا ارادہ کیا۔ وہ 500 جنگی جہازوں کے بحری بیڑے کے ساتھ اسلامی ساحلوں کی طرف بڑھا، لیکن اسلامی لشکر نے اسے زبردست لڑائی کے بعد شکست فاش دی۔ رومی دم دبا کر بھاگے۔ بھاگنے والوں میں ان کا بادشاہ بھی تھا۔ اس جنگ کو مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ رومی بحری بیڑے کا روب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا اتنا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات دو قسم کی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے کچھ باغی ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا۔ اس طرح ان علاقوں پر دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ان میں آذربائیجان، آرمینیا، ہمدان، رے، خراسان اور اسکندریہ وغیرہ کی بغاوتوں کا کچلا جانا شامل ہے۔ دوسری قسم کی فتوحات وہ ہیں جو مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے۔ ان میں افریقہ یعنی طرابلس، مراکش، الجزائر، تیونس کے علاقے، نیز ان کے علاوہ قبرص، طبرستان، جرجان، افغانستان، ترکستان اور قفقاز وغیرہ فتح ہوئے۔ قفقاز کو کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے بہت سے علاقے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکے تھے، کچھ باقی تھے، مثلا طوس، بیحق، نیشاپور، بلخ وغیرہ۔ یہ سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ بحری بیڑے کی فتح کے بعد مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے، دنیا کی ایک زبردست بحری طاقت بن گئے۔ شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا، جس میں کئی سو جنگی جہاز تھے۔ جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بحری بیڑے کے ساتھ بحری فوج بھی قائم کی گئی۔ اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف مصر کے ساحل پر رہتا تھا۔ جلد ہی مسلمانوں کی بحری طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرص کے جزیرے کو فتح کر لیا۔ پھر مستولوں والی لڑائی میں رومی بحری بیڑے کو شکست دی۔ یہ شکست اس قدر زبردست تھی کہ پھر مدت دراز تک رومیوں کو اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں رفاع عامہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام کیے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: نجد کے راستے پر ایک شاندار سرائے بنوائی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار بسایا، میٹھے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ خیبر کی طرف سے کبھی کبھار سیلاب آتا تھا، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بند تعمیر کرا دیا تاکہ سیلاب کا رخ مدینے کی طرف نہ ہو۔ نہریں کھدوا کر بھی اس کا رخ موڑا گیا۔ اس بند کو بند محظور کہا جاتا ہے۔ کوفے میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان مہمان خانہ بنوایا۔ پورے ملک میں اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا۔ ان کے لیے جگہ جگہ چراگاہیں بنوائیں، ان کے قریب چشمے بنوائے۔ بعض چراگاہیں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں کئی کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے پرورش پاتے تھے۔ ان چراگاہوں کی نگرانی کرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ مکان بنوائے۔ مدینے کی طرف آنے والے تمام راستوں کو اچھے طریقے سے بنوایا تاکہ مسافروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان پر جگہ جگہ چوکیاں اور سرائیں بنوائیں، چشموں کے پانی کا انتظام کیا، سڑکیں بنوائیں، ندی نالوں اور دریاؤں پر پل بنوائے، مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ کے زمانے میں مدینے میں ایک بڑا بیت المال تھا۔ اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایک بیت المال ہوتا تھا۔ یہ گویا سرکاری خزانے تھے۔ ان سے حقداروں کو حق دیا جاتا، محتاجوں کی مدد کی جاتی۔ بے شمار نئے علاقے فتح ہونے کی وجہ سے ملک کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے ان میں 100 درہم کا اضافہ کر دیا گیا۔ رمضان میں امہات المومنین یعنی امت کی ماؤں کو 2 درہم روزانہ، جبکہ دوسرے لوگوں کو 1 درہم بیت المال سے دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کھانا بھی دیا جاتا۔ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ قاضی مقرر تھے۔ قاضی عالم لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، انہیں معقول تنخواہیں دی جاتی۔ قاضی حاکم کے ماتحت نہیں ہوتے تھے،
اس طرح وہ ہر مقدمے کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے تھے۔ ان پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں مفتی بھی تھے۔ قاضی حضرات کو کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ مفتیوں سے فتویٰ طلب کرتے، ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ کرتے۔ حکومت کے کاموں میں سیدنا عثمان بڑے بڑے بزرگ صحابہ سے مشورے لیتے تھے۔ آپ ساری زندگی اپنے مال سے دین کی خدمت کرتے رہے۔ ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرات پر جمع کر دیا، حرم شریف میں توسیع کروائی، ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروایا۔ آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا۔ مسجدوں میں خوشبوؤں کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کے دور میں بہت شاندار کام ہوئے، اسلام نے بہت ترقی کی، لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے۔ اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے، سلگ رہے تھے۔ فتنوں کی یہ آگ پھر بھڑک اٹھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے برپا کرنے والے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار لیا تھا، اور یہ روپ انہوں نے دھارا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، ان کے خلاف سازشیں کریں، فتنے جگائیں، انہیں آپس میں لڑا دیں تاکہ مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا، ان پر بے جا الزامات لگانے لگا۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی۔ کوفہ، بصرہ اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ یہ جال اس قدر مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ پھر بے چینی کی یہ لہر مدینے کے لوگوں تک جا پہنچی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دیں جو ان کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچیں تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیے۔ میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں۔ ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں، اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا، لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی؟
اس کے علاوہ ان پر ایک چراگاہ کے بارے میں بھی الزام تھا۔ یہ چراگاہ مدینے کے قریب بنائی گئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا، عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراگاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکیں۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا۔ اب ان 2 اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، یعنی میں اس چراگاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا۔ ان کے علاوہ سیدنا عثمان پر اور بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا۔ ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے۔ بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے، ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان نے شورش دور کرنے کے لیے 3 کام کیے۔ ایک یہ کہ کوفے کا گورنر سعید بن عاص کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسیٰ اشعری کو مقرر فرمایا، کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن عاص کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایات کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ جس وقت سیدنا عثمان حالات کو سدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے، عین اس وقت دوسری طرف مصر، کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرگ صحابہ علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی، ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا، روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ خط امیر المومنین عثمان کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان کی مہر بھی لگی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا، نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا۔
اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ ادھر باغی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خط چاہے کسی نے لکھا ہو، اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جواب دیا، جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیص کو نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیص مجھے اللہ نے پہنائی ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اسے نہ اتارنا۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا۔ ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا۔ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا، لیکن وہ لڑ بھڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1-2 بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔ خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت با اثر تقاریر کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے، لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا،
ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا، اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی: لوگو، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہتے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا: فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا، ڈر تھا کہ باغی ناش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقد المعروف جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو۔ گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے۔ غذا عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے۔ اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے۔ بہت دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے۔ بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے۔ خوشبو بہت پسند تھی۔ فرض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے، رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے۔ بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا۔ ہر سال حج کے لیے جاتے، آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وحی کی کتابت بھی کرتے تھے۔ وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے۔ 9 یا 7 بیٹیاں اور 8 بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے ابان نے شہرت پائی، بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا۔ حیا سیدنا عثمان میں بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف بہت تھا، موت، قبر اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا۔ آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی،
کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے۔ جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی۔ تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی۔ قحط کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ کسی جمعے نہ کر پاتے تو آئندہ جمعے 2 غلام آزاد کرتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے 1 درہم بھی نہ لیا، اگرچہ وہ کم از کم 5000 درہم ہر سال لینے کے حقدار تھے۔ 12 سالہ خلافت میں 60,000 درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ اس کی دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ نہایت صابر تھے، تمام مصیبتیں نہایت صبر سے برداشت کی، اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن کا فاقہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، 1 بکرا اور 300 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت بھی دے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان یہ سامان دے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ جس ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس ہاتھ سے ساری زندگی گندی چیز کو نہیں چھوا۔ باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں، یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اس پر فرمایا، چاہے میری گردن کٹ جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی، اس لیے اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند قول یہ ہیں، اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ غریب کا 1 روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے 1 لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔ اللہ تعالی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔
सामीन मोहतरम, अभी आप दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान से तीसरे खलीफा राशिद उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु सुन रहे थे। ये खुलफाए राशिदीन का तीसरा हिस्सा था। चौथे हिस्से में आप खलीफा राशिद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में हालात वाकयात सुनेंगे। दारुस्सलाम स्टूडियो तिलावत कुरान मजीद, तर्जुमा, सीरतुन नबी, क़िससुल अंबिया, सहाबाए किराम, अइम्माए अज़ाम और मुहद्दिसीन के हालात वाकयात, नीज नमाज, रोजा, हज और दीगर इबादात का सही तरीका, बच्चों और औरतों के लिए इंतहाई दिलचस्प और सच्ची कहानियां और वो सब कुछ जिससे नई नस्ल की तरबियत इस्लामी खतूत पर हो सके, ऑडियो कैसेट्स और सीडीज में पेश कर रहा है। दारुस्सलाम स्टूडियो दारुस्सलाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक हिस्सा है जो इस्लामी कुतुब की इशाअत का बैनुल अक़वामी इदारा है, जिसका हेड ऑफिस सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वाक़ है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अब्दुल मालिक मुजाहिद हैं। दारुस्सलाम का दुनिया के 27 मुल्कों में नेटवर्क है। पाकिस्तान में इसका एड्रेस नोट कर लें। दारुस्सलाम स्टूडियो 50 लोअर माल नज़द एमएओ कॉलेज लाहौर। फोन 724-0024, 723-2400 और 712-0054, फैक्स 735-4072। ये पेशकश थी मोहम्मद तारिक शाहिद की। अल्लाह हाफिज।